حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی روح ہے، اسلام کی اساس ہے۔ کل دین کی بقا عقیدہ ختم نبوت سے ہے۔ توجہ کیجئے میرے الفاظ پر، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ آپ مجھ سے سوال کریں کہ مولانا آپ نے کہا عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ اس ایک عقیدہ ختم نبوت کے اندر سارا دین کیسے آ گیا؟ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کیا تو سارا دین کیسے محفوظ ہو گیا؟ ایک آدمی نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا تو سارے دین کا انکار کیسے ہو گیا؟ میں نے عرض کیا عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ آپ مجھ سے سوال کریں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خاتم النبیین میرے دعوے کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے آخری نبی ہے۔ جب میں نے قرآن کا یہ پیغام سنا تو میرے دل میں یہ بات کہی کہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس سے میں نے ثابت کیا کہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ اس پر دلیل میں نے خاتم النبیین دی۔ اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کے پروگرام میں آیا، میں نے آپ میں سے کسی ایک ساتھی سے پوچھا کہ مولانا ندیم صاحب کہاں ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سوچا اچھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال میں نے کیا مولانا ندیم کہاں ہے؟ جواب ملا نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال ایک ہے مولانا ندیم کہاں ہے؟ جواب ایک ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے دل و دماغ کے اندر یہ جواب آیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے دل نے یہ گواہی دی اگر مولانا ندیم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے تیار ہے، ان کو باوضو ہے، وہ ان کے کپڑے پاک ہیں، ان کی جگہ پاک ہے، قبلہ رخ ہے، نماز کا وقت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش و حواس میں ہے، تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ تھا مولانا کہاں ہے؟ جواب یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس ایک جواب سے دسیوں چیزیں سمجھ میں آئی۔ ان کا جسم پاک، خود باوضو، جگہ پاک، قبلہ رخ، نماز کا وقت، عاقل ہے، بالغ ہے، یہ ساری چیزیں ایک جواب سے سمجھ میں آئی۔ سوال قرآن کریم سے کیا گیا اللہ کے آخری نبی کون ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب خاتم النبیین پر آئے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہے، سوال یہ تھا آخری نبی کون ہے؟ جواب یہ ملا محمد اللہ کے آخری نبی ہے۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہے، توجہ کرنا میں اپنے دعوے کی طرف آ رہا ہوں۔ بات میں نے یہ کہی تھی حضور اللہ کے آخری نبی ہے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ ہے تو سارا دین غیر محفوظ ہے۔ دلیل میں خاتم النبیین پیش کیا، وضاحت کے لیے ایک مثال سامنے رکھی، آپ اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہے تو دل و دماغ نے فوراً یہ گواہی دی جب حضور اللہ کے آخری نبی ہے تو دین اسلام ادیان سماویہ میں سے آخری دین ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، شریعت محمدی شرائع آسمانی میں سے آخری شریعت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، آسمان سے نازل ہونے والی وحی کا دروازہ بند ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہے،
آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے قرآن آخری کتاب ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، اصحاب پیغمبر انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کے اصحاب کی آخری جماعت ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین مسلمانوں کی آخری روحانی مائیں ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، خاندان نبوت اہل بیت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ اس سے بھی آگے چلیے، آپ دین پر عمل کرنا چاہے، پیغمبر نے جو عمل کر کے بتا دیا، آخری طریقہ پیش کر دیا، وہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے آخری طریقہ ہے۔ حج کرنا چاہے، اس آخری حجۃ الوداع کے طریقے پر حج ادا ہوگا۔ قربانی کرنا چاہے، پیغمبر کی آخری قربانی کے طرز پر قربانی ادا ہوگی۔ نماز پڑھنا چاہے، پیغمبر کے آخری طریقے پر نماز ادا ہوگی۔ پیغمبر نے جو کام کر کے دکھا دیا وہ آخری تھا، اس کام کے بعد کوئی نیا کام کرو گے دین نہیں رہے گا۔ اس پر آ جائیے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام محفوظ ہے، شریعت محمدی محفوظ ہے، اصحاب پیغمبر محفوظ ہے، ازواج پیغمبر محفوظ ہے، بنات پیغمبر محفوظ ہے، بنین پیغمبر محفوظ ہے، خاندان پیغمبر محفوظ ہے، مسجد نبوی محفوظ ہے، بیت اللہ محفوظ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا جائے تو ایک عقیدے کا انکار نہیں، ایک آدمی کہتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی نہیں، مرزا غلام قادیانی نبی ہے، اس نے ایک عقیدے کا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے یہ کہا حضور کے بعد مرزا قادیانی نبی ہے، دین وہ ہوگا جو مرزا قادیانی پیش کرے گا، شریعت وہ ہوگی جو مرزا قادیانی پیش کرے گا، صحابی وہ ہوگا جو مرزا قادیانی کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے گا، ام المومنین وہ ہوگی جو مرزا قادیانی کی بیوی ہوگی، خاندان نبوت وہ کہلائے گا جو مرزا قادیانی کا خاندان ہوگا، مسجد آخری وہ کہلائے گی جو مرزا غلام قادیانی کا آخری معبد خانہ ہوگا۔ ایک عقیدے کا انکار کیا، سارے اسلام اور دین کا انکار ہوا، ایک عقیدے کا اقرار کیا، سارے دین کا اقرار ہوا۔ اس بنیاد پر میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارے کا سارا دین محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ ہے تو سارے کا سارا دین